بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی زندگی اور پھر سکھ مذہب کے آغاز و ارتقاء پر بات کریں گے۔ ناظرین، ہندوستان میں اسلام اور ہندو مت کی دو متضاد تہذیبوں کی کشمکش کے دوران بھکتی تحریک نے جنم لیا، جس کا بنیادی نقطہ خدائے واحد کی عقیدت و محبت کے ساتھ پرستش کے ساتھ ساتھ یہ نظریہ بھی تھا کہ انسان مذاہب کی ظاہری روایات و عبادات میں الجھ کر معبود حقیقی تک پہنچنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ بھکتی تحریک کے سنتوں نے ہندو مت کی مختلف رسومات اور اسلام کے فقہی احکامات کی عدم معنویت کا پرچار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ تمام انسان ایک خدائے واحد کی پرستش پر جمع ہو جائیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ دونوں مذاہب کی ظاہری عبادات و رسومات ہی کی کشمکش ہے جو انسانیت کے معبود حقیقی تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ بھکتی تحریک کے مختلف ادوار میں متعدد ایسے روحانی پیشوا اور سنت پیدا ہوئے جو اگرچہ معبود حقیقی اور خدائے واحد کے لیے ہندی اصطلاحات مثلاً رام، ہری اور سوامی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے ان کی مراد وہی خالق کائنات ہوتا ہے جس کی کوئی مادی شکل نہیں، اور وہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ ناظرین، اسی مذہبی ماحول اور بھکتی سلسلے کی ایک کڑی سکھ مت کے بانی بابا گرو نانک ہیں، جو 15 اپریل سن 1469 میں لاہور سے جنوب مغرب میں تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر اس وقت کے گاؤں تلونڈی اور موجودہ ننکانہ صاحب میں بیدی کھتری گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کلیان چند عرف کالو اوس درجے کے تعلیمی یافتہ مقامی زمیندار رائے بلار کے ہاں منشی تھے۔ سکھ روایات کے مطابق بابا گرو نانک نے بچپن میں نہ صرف سنسکرت اور ہندو مذہب کی مقدس کتابوں کا علم حاصل کیا، بلکہ اس وقت کے عام دستور کے مطابق گاؤں کی مسجد مکتب میں عربی اور فارسی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ ناظرین، بچپن ہی سے بابا گرو نانک اور ان کی بہن نانکی کو مذہبی استغراق اور لگاؤ بہت زیادہ تھا، اور کسب معاش کی طرف التفات بہت کم تھا، جو کہ ان کے والد کے لیے بہت زیادہ باعث تشویش تھا۔ سکھ روایات کے مطابق بابا گرو نانک کے والد نے انہیں ایک معقول رقم دے کر گاؤں کے ایک معتبر آدمی کے ساتھ قریبی بازار میں بھیجا تاکہ وہ کوئی سامان تجارت خرید کر کسب معاش کا سلسلہ شروع کریں۔ اتفاق سے راستے میں ان کی ملاقات سادھوؤں کی ایک ایسی جماعت سے ہوئی جو کئی وقت سے فاقہ کشی میں مبتلا تھے۔ ان سے دریافت حال کے بعد بابا گرو نانک نے سارا سرمایہ ان پر خرچ کر دیا اور خود خالی ہاتھ گاؤں لوٹ آئے۔ واپس آنے پر جو ہنگامہ ہوا، اس میں ان کے سرپرست ذمہ دار رائے بلار کو بھی مداخلت کرنا پڑی، جو کہ بابا گرو نانک کا طرفدار تھا۔ ناظرین، آخری تدبیر کے طور پر بابا گرو نانک صاحب کو ان کے بہنوئی جے رام کے پاس سلطان پور شہر بھیج دیا گیا، جو کہ نواب دولت خان لودھی کے ہاں ملازم تھے۔ ذاتی قابلیت اور دیانتداری کے باعث انہیں سرکاری گودام کا نگران مقرر کر دیا گیا۔ اس وقت گرو نانک صاحب کی عمر 18 یا 19 سال تھی۔ اسی دوران ان کی شادی بٹالہ کے کھتری خاندان میں سلکھنی نامی خاتون سے ہوئی، جس سے 2 بیٹے سری چند اور لکشمی داس پیدا ہوئے۔ ناظرین، سلطان پور کا قیام 8 یا 9 سال سے زیادہ نہیں تھا۔ اس دوران انہوں نے اپنے روحانی ذوق کی تسکین کا سامان اس طرح مہیا کیا ہوا تھا کہ خدائے واحد کی حمد و ثنا اور عشق حقیقی میں ڈوبے ہوئے اشعار مرتب کرتے تھے، اور اپنے ایک دوست مردانہ کے ساتھ، جو کہ ذات کا مراسی تھا اور رباب بہت اچھی بجاتا تھا، شہر کے پاس ندی کے کنارے روزانہ منہ اندھیرے پہنچ جاتے۔ سب سے پہلے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے، پھر ندی کے کنارے بیٹھ کر اشعار پڑھتے، اور ان کا دوست رباب کی موسیقی سے ان کا ساتھ دیتا، اور یہی معمول شام کے وقت روزمرہ معمولات نمٹا کر ہوتا، پھر رات گئے تک یہی محفل جمتی۔ ناظرین، سکھ روایات کے مطابق یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے گرو نانک صاحب کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن الگ صبح جب وہ نہانے کے لیے ندی میں اترے اور غوطہ لگایا تو باہر ہی نہ آئے۔ عام لوگوں اور غوطہ خوروں کی کوششیں بسیار کے باوجود جب کوئی سراغ نہ ملا
تو عام لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ ندی میں ڈوب گئے۔ 3 دن بعد وہ دوبارہ ظاہر ہوئے تو لوگوں نے انتہائی حیرت سے استفسارات کیے، تو گرو نانک صاحب نے مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی۔ بہت دیر بعد جب زبان کھولی تو صرف یہ الفاظ کہے، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان۔ سکھ روایات کے مطابق اس دوران گرو نانک صاحب خدا کے حضور میں تھے۔ اس واقعہ کے بعد گرو نانک صاحب تمام ذمہ داریوں اور لوگوں سے قطع تعلق کر کے جنگل میں گوشہ نشین اور یاد الہی میں ہمتن مشغول ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد وہ شہر آئے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے رخصت ہو کر اکناف عالم کے سفر میں نکل گئے اور 3 مختصر وقفوں کے ساتھ تقریباً 25 سال تک اطراف عالم میں سفر کرتے رہے۔ بابا گرو نانک کا پہلا سفر 1497 عیسوی سے لے کر 1509 عیسوی تک 12 سال تک جاری رہا۔ اس دوران وہ بنگال، آسام، اڑیسہ اور راجستھان گئے۔ اس کے بعد بابا گرو نانک صاحب کا دوسرا سفر 1510 عیسوی سے لے کر 1515 عیسوی تک جاری رہا۔ اس سفر میں وہ سری لنکا تک گئے۔ اس کے بعد بابا گرو نانک صاحب کا تیسرا سفر 1515 سے لے کر 1517 تک جاری رہا۔ اس سفر میں وہ کوہ ہمالیہ میں واقع پہاڑی ریاستوں کشمیر اور تبت تک گئے۔ اس کے بعد بابا گرو نانک صاحب کا آخری یعنی چوتھا سفر 1517 عیسوی سے لے کر 1521 عیسوی تک جاری رہا۔ اس میں وہ وسط ایشیائی ریاستوں ایران، عراق اور مصر سے ہوتے ہوئے سعودی عرب تک گئے۔ چوتھے اور آخری سفر میں انہوں نے مسلم فقیروں کا سا لباس پہنا۔ گرو نانک صاحب مکہ بھی گئے، لیکن زیادہ راجع بات یہ ہے کہ انہوں نے حج و عمرہ کی ادائیگی نہیں کی۔ سکھ اصطلاح میں گرو نانک صاحب کے یہ اسفار اداسی